الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ صافات کی اختتامی درس آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا. اب سورہ صاد جو مکی سورتوں کی فہرست میں شامل ہے اور اس میں بھی دلائل و حجت ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے، احوال آخرت ہیں، کفار کی کہانیاں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کے انجامات کا بھی تذکرہ ہے. اور عموماً یہ باتیں حضرت انبیاء علیہ السلام کے اپنی قوموں کے ساتھ مخاصمت اور اس کے نتائج کا تذکرہ عموماً کسی ایک نصیحت آمیز حالت کے بعد بیان ہوتی ہے کہ کوئی منحرف قوم، کوئی رستہ سے گمراہ قوم یا علاقہ کے لوگ انبیاء علیہ السلام کے رستوں سے جب منحرف ہوتے ہیں اور ان کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں تو ان کو کسی تباہ شدہ قوم کی حالت بتا دی جاتی ہے تاکہ عبرت لے کر کے وہ نصیحت حاصل کریں اور ان اقوام کے رستوں پر نہ چلیں کہ جن کی مقدر تباہی تھی ان کے اعمال کے سبب. صاد یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے یہ لفظ صاد، جس کے معنی اور مفہوم اللہ رب العزت نے اپنے ذات کے لیے مخصوص فرمایا ہے. والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی جو نصائح سے بھرپور ہے، خیر خواہیوں سے بھرپور ہے، ہدایت کے رستوں سے بھرپور ہے، سعادت کے رستوں سے بھرپور ہے، دنیا اور آخرت کی سربلندیوں سے بھرپور ہے. لیکن کیا کیا تھے؟ بل الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا رستہ چنا، انبیاء علیہ السلام کو نہ مانا، اللہ کی کتاب کے منکر ہوئے، انہوں نے زندگی گزار دی فی عزت، غرور میں، اپنے گردن اونچے کر کے ایسے لگ رہا تھا جس میں سریا ڈالتی ہے کسی نے، وشقاق، اور اختلاف، انبیاء سے اختلاف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف، اللہ کی وحدانیت سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف، اور قرآن کی بالادستی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف. کافروں نے جو رستہ اختیار کیا تھا وہ غرور اور اختلاف، یعنی ہدایت نہ لینا. تو پھر کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے اقوام تباہ ہوئے ہیں ان سے پہلے، جن کو میں نے تباہ کیا ہے، میں نے کم اہلکنا، کتنوں کو تباہ کیا ہے میں نے. فنادوا ولا حین مناص، کہ انہوں نے نجات کے لیے پکارا، داد فریاد چیخ پکار تو کرتے، لیکن کب؟ حین مناص، اس وقت جب کوئی راہ فرار نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں تھا. کیونکہ زندگی میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ عجبوا ان جاءهم منذر منهم، ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا ہے ان کے اپنے خاندانوں سے، انسانی معاشرے سے، بشری معاشرے سے، ان کے اپنے علاقے کے لوگوں میں سے. کیونکہ ہر پیغمبر اپنے قوم سے ہی مبعوث ہوئے، جہاں سے اللہ نے اپنی بات دنیا میں پھیلانا شروع فرما دی،
اسی علاقے کے محترم ترین انسان کو اپنے نبی بنا کے، اور اس کو تیار بھی پہلے سے اللہ نے کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس بات پر وہ تعجب میں رہے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ایک انسان آیا ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ ھذا ساحر کذاب، یہ کہتا ہے میں رسول ہوں، پیغمبر ہوں، فلان ہوں، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سحر کرنے والا ہے، ساحر ہے اور جھوٹ بولنے والا نعوذ باللہ انسان ہے۔ کیا بات ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحد، پورے تمام معبودات کو اکٹھا کر کے کہتے سب کو پھینک دو پرے اور ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کافی ہے۔ یہ کوئی بات ہے سمجھنے کی؟ اللہ کی وحدانیت ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انواع و اقسام کی شرک اور شرکی عقائد ان کے دلوں میں گر کر چکے تھے، ان کا یہ ظرف بھر چکا تھا، اس لیے توحید باری تعالیٰ کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ کہ تمام معبودات کی جگہ صرف ایک معبود لے لے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ ایسی چیز ہے کہ ایسی بات ہے جو بہت تعجب خیز ہے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے آیتوں میں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کیا سلوک اختیار کیا کفار نے اور انبیاء علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا۔ اللہ رب العزت کو ظاہر سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔